السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عزیز وقار، اس جہان کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی توانائیاں دنیا کے لیے خرچ ہوتی ہیں، وہ دن رات دنیا کے بارے میں سوچنے والے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی اس جہان میں بستے ہیں کہ جن کی تمنا، جن کی خواہش وہ اللہ کی جنت ہے، وہ آخرت کے راہی ہیں، آخرت کے متلاشی ہیں، وہ ہر وقت اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. آج ہمارا یہی موضوع آخرت کے متلاشی. کوئی دنیا کا طالب اور کوئی آخرت کا طالب ہے. صحیح بخاری کی حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم تعس عبد الخمیسہ ان اعطی رضی وان لم يعط سخط. نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار کا بندہ ناکام و نامراد ہو گیا، دنیا کا چاہنے والا ناکام ہے۔ اور پھر آپ نے 4 لفظوں کے اندر دنیا کے راہی کا کردار بیان کر دیا۔ دنیا کا متلاشی، دنیا کو چاہنے والا، اس کا کردار کتنا ہے، صرف 4 لفظوں میں آپ نے اس کی پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا۔ فَإِن تُعْطِيَ رَضِيَ وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اگر کچھ مل جائے تو راضی ہو جاتا ہے، نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بس یہ اس کی زندگی ہے، دنیا کا چاہنے والا، بس اتنا ہی اس کا کردار ہے کہ دنیا آتی رہے، دنیا کی چیزیں ملتی رہیں، بڑا خوش ہے، بڑا راضی رہتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، مال ہلاک ہو جائے تو وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا بندہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لاشتهى ان يكون له آخر ولا يملأ فاه الا التراب، فرمایا کہ آدم کا بیٹا، اس کے اندر مال کی چاہت بہت زیادہ ہے۔ کتنی چاہت ہے؟ فرمایا کہ اگر اس کے پاس 2 سونے کی وادیاں بھری ہوئی سونے سے اس کے پاس ہوں، لَاشْتَهَىٰ أَن يَكُونَ لَهُ آخر، یہ پھر خواہش کرے گا، پھر چاہے گا کاش کہ میرے پاس ایک اور بھی ہو۔ جتنا بھی مل جائے یہ راضی نہیں ہوتا۔ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا اس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کا منہ قبر کی مٹی بند کرے گی، وگرنہ یہ بیٹا باتیں نہ کریں گے، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ فرمایا کہ آدم کا بیٹا، اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یعنی اس کے اندر مال کی حرص بہت زیادہ ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، میں انسان مال کی محبت میں شدت تک جا پہنچا ہے، انتہا درجے کی محبت کرتا ہے۔ حالانکہ یہی دنیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی تو ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام مر علی قبر فسمع منه صوتا، نبی علیہ السلام آپ کچھ قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے کوئی آواز سنی، فرمایا کہ بتاؤ یہ قبریں کن کی ہیں؟ صحابہ اکرام جو مدینے کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ یہودیوں کی قبریں ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اگر یہ بات نہ ہوتی میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا، دکھانا نہیں صرف سنا دیتا کہ میت کس طرح چیخیں مارتی ہے، بندے کو کس طرح عذاب دیا جاتا ہے۔ قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی لو ان رجلا من اہل النار اخرج علی الارض لماتوا من شدت منظره۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اما جی عائشہ کی شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین ایک جہنمی جہنم میں سے کوئی ایک بندہ نکال کے اسے دنیا پہ بھیج دیں تو لوگ اس کا بھیانک منظر دیکھ کے مر جائیں گے۔ وہ کتنی شدت کی عذاب میں ہے،
کتنی تکلیف میں ہے، کتنی بھیانک شکل میں ہے، لوگ اس کے عذاب کی شدت دیکھ کے مر جائیں گے۔ دنیا کے لیے جینے والے، دنیا کے لیے محنتیں کرنے والے، ان کے لیے یہ عبرت ہے، پیغام ہے۔ آج سے ہی سنبھل جائیں، ہر وقت بس فکر میں لگ جائیں کہ میں نے کسی طریقے سے جنت تک پہنچنا ہے، میں نے کوئی ایسا عمل کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ روئیں، چلائیں، معافیاں مانگیں، منتوں پہ آئیں، ترلے کریں، اپنے رب کو منا لیں، وگرنہ میرے بھائیوں یہ ہم ایک امتحان گاہ سے گزر گئے۔ آئیے ایک حدیث، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں بہت حیران ہوا کہ معاملے میں اتنی شدت ہے، معاملہ اتنی پیک پہ جا چکا ہے۔ آئیے صحیح الترغیب والترہیب کی روایت صحیح سند کے ساتھ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة۔ کتنی سوچنے والی حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے پیدا ہونے والے دن، اس دن سے اپنے چہرے کے بل چلنا شروع کر دے اللہ کی رضا کی طرف، اور اپنی موت کے دن تک مسلسل اپنے چہرے کے بل چلتا جائے، اللہ کی رضا والے کام کرتا جائے، لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت ہوگی وہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھ رہا ہوگا، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، کاش کہ میں کچھ اور بھی کر لیتا۔ آج ہم موبائل پہ لگے ہوئے، آپ میڈیا رپورٹ پڑھ کے دیکھیں، ایک نوجوان روزانہ کم سے کم 9 گھنٹے سکرین دیکھتا ہے، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کوئی 10-15 گھنٹے، کوئی 20 گھنٹے تک بھی ہے، کوئی 18 گھنٹے تک بھی۔ کم سے کم جو سکرین دیکھنے کا وقت ہے نوجوانوں کا وہ 9 گھنٹے، الا ماشاء اللہ، بس ہر وقت موبائل کے اندر گھسے رہتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے نامہ اعمال میں کتنے قرآن لکھے جا چکے ہیں، کتنے صدقہ و خیرات ہیں، کوئی زندگی میں ایسے مخفی صدقے کیے ہوں، کوئی ایسے مخفی سجدے کیے ہوں کہ جن کے بارے میں صرف آپ کا رب جانتا ہو، کبھی کوئی ایسے آنسو بہائے ہوں کہ کائنات کا کوئی شخص نہیں جانتا، صرف اللہ ان آنسو پر گواہ ہو۔ کوئی تو زندگی میں ایسے اوقات ہوں کہ ہر وقت بس دنیا ہی دنیا، آخرت کے راہی بن جائیں، آخرت کے لیے اپنی محنتیں، اپنی قوتیں وہ بروئے کار لائیں، آخرت کے لیے کچھ بن جائے۔ میرے بھائی معاملہ بڑا سخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو ان قطرة من الزقوم قطرت على دار الارض لافسدت على اہل الارض معائشها۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اہل جہنم کو جو کھانا دیا جائے گا نا، کھانا، فرمایا وہ زقوم کا درخت ہوگا جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، تلوها کأنها رؤوس الشیاطین، میں اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، بھیانک دیکھنے میں بھی، اس کو کھائیں گے۔ فرمایا اگر ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے ساری زمین کا سبزہ تباہ ہو جائے گا، زمین پہ کبھی کوئی سبز و شاداب چیز اگے گی نہیں، کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہو جائے، اور جس کا پیٹ بھرا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا وہ کھانا
کانٹے دار ہوگا، اس کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے، جب اس کو چبائیں گے وہ کانٹے یہاں سے ماس کو چیر کے باہر نکلیں گے، جب اس کو آگے گزاریں گے یہاں گلے کو پھاڑ کے وہ کانٹے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، حلق میں اٹک جائے گا، اور پھر یہ پانی مانگیں گے، اور پینے کے لیے جو پانی ہوگا وہ کھولتا ہوا پانی، جب اس کو منہ کے قریب کریں گے یہ نیچے والا ہونٹ لٹک کے ناف تک آ جائے گا، اوپر والا ہونٹ سوزش کی بنا پر آنکھوں تک جا پہنچے گا، اور جب اس پانی کو پئیں گے ردخت الخبال، پیپ، گندا پانی، بدبودار، انتہائی گرم، اور فرمایا کہ وہ پانی جب پینے کے لیے دیا جائے گا اسی طرح پئیں گے وہ پیٹ میں ٹھہرے گا نہیں، ساری انتڑیوں کو اور اس کھانے کو گلا کے پیشاب کے راستے باہر نکال دے گا۔ کتنی شدت ہے معاملات، اور ہم اس چند سالوں کے لیے تو سوچتے ہیں، ان چند سالوں کی زندگی کے لیے محنتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت کے بارے میں بڑے غافل ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، یہ عمل کے اندر انتہائی پختہ، لیکن پھر بھی رویا کرتے تھے، پھر بھی پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وفات کا وقت ہے اور زاروں کی تار ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فرمانے لگے ان اللہ قبض قبضتین لا ادری فی ای قبضۃ انا، اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی مخلوق، ان کی جو اولاد ہے اس کے دو حصے کر دیے، فمن اہل الجنہ ومن اہل النار، ایک طبقہ جنتی ہے ایک جہنمی ہے، اب میں نہیں جانتا اللہ کے ہاں مجھے کہاں پہ لکھا گیا ہے، فکر لگی ہوئی ہے۔ امام ابن رجب البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے سلف صالحین جب ان کو لگتا نا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو کسی لوہار کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے اور اس دہکتی ہوئی آگ کو دیکھتے، اور ان میں سے کئی تو ایسے جو بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار الآخرہ، میں تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو گرم کریں، پھر گرم کریں، پھر تیز کریں، پھر تیز کریں، 70 دفعہ اس کو مسلسل تیز کیا جائے، پھر آخرت کی آگ بنتی ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، میں خبردار یہ جو انکاری ہیں ان قریب ان کو حطمہ کے اندر پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں پتہ ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اسے کسی انسان نے نہیں بھڑکایا، وہ آگ رب النار نے بھڑکائی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، میں جو دلوں پر مطلع ہو جائے گی، یہ نہیں کہ باہر چمڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ اندر تک گھس جائے گی، اندر تک جلا کے رکھ دے گی۔ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، میں جو مجرم ہے نا مجرم، ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ اچھا وہاں پہ بھی مجرم بھاگ نہیں سکتا، زنجیروں میں کیوں جکڑنا ہے؟ اس کی وضاحت اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ میں لمبے لمبے ستون ہوں گے، ہر طرف آگ سے گرم ہو چکے ہوں گے، ان کے اندر زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے ان کے اندر ڈال کے اوپر سے آگ ڈال دی جائے گی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کسی بندے کو چوٹ لگی انگلی پہ ویسے تیز تیز لاتا نا وہ درد کچھ کم ہو جاتی ہے، ایسا آپ سب نے دیکھا ہوگا، زخم لگا تیز تیز ہلاؤ وہ درد کم ہو جاتی ہے۔ ان مجرموں کو
ستونوں میں بند کیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑا جائے گا کہ خود کو ہلا بھی نہ سکے، پوری شدت کو برداشت کرے، پورا عذاب کا مزہ چکھے، اپنے آپ کو تیز تیز ہلا بھی نہیں سکیں گے کہ چلو تھوڑی شدت ہی کم ہو جائے، کوئی تکلیف کم محسوس ہو ہمیں، نہیں، ایسے بالکل ہر طرف سے بند ہیں ستونوں کے اندر، اور اوپر سے جہنم کی انتہائی شدید آگ ان پہ ڈال دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی سنبھل جائیں، آج وقت ہے، کل کو موقع نہیں ملے گا، کل کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، آج کا ایک آنسو اللہ کی جہنم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اگر آج کچھ نہ کیا تو کل کو چاہے رو رو کے دریا بہا دو، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میرا باپ، بھائی، بیٹے، بیوی، ماں، سب سائڈ پہ ہٹ جائیں گے، فیصلہ ہو رہا ہے، اسے جہنم میں پھینک دو۔ ماں یہ نہیں کہے گی کہ میرا بیٹا جل نہ جائے، مجھے پھینک دو، اس کو چھوڑ دو، نہیں، لیکن پھینکو اس کو، سائڈ پہ ہو جائے، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ آج جس اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہو، عیاشی اولاد کرے گی، جواب دہ آپ ہوں گے وہاں۔ اللہ کی حدوں کو پامال نہ کریں، اپنی تنہائیوں کو صاف کریں، قرآن کریم کی عادت اپنائیں، جو مرضی ہو جائے، ایک پکی روٹین بنا لیں کہ میں نے نا روزانہ قرآن پڑھنا ہے، چلیں کبھی کام بھی ہو سکتا ہے، کام بھی کر لیں کبھی، لیکن پڑھنا لازمی ہے، ناغہ نہیں ہے اس میں۔ آپ کی زندگی کو جب پرولا جائے، اللہ کے ہاں کھولا جائے، اس میں کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ اللہ کے کلام کو دیکھے ہی نہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے جوان ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی نعمتوں کے بعد شکر ادا نہیں کرتے، اس کے کلام کو نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے ڈھیل دے رکھی، اللہ نے انسان کو نا ڈھیل دے رکھی ہے، اس لیے چوڑا ہو جاتا ہے۔ وگرنہ جب عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین نے نا جب انہوں نے یہ جملہ بولا، اس وقت آسمانوں کی کیا کیفیت تھی وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، جب عیسائیوں نے یہ جملہ بولا، اللہ کے آسمان ڈر گئے، قریب تھا وہ آسمان پھٹ جاتے لیکن اللہ کا غصہ نہ طاری ہو جائے۔ اور انسان ہے شکر بے محاذہ، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ آسمان ڈر رہے ہیں، انسان یہ جملہ زمین پہ بول رہا ہے کہ کہیں اللہ کا غضب نہ طاری ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، انا النذیر العریان، آج میں بھی وہی بات کہتا ہوں کہ لوگوں میں تمہیں واضح ڈرا رہا ہوں، اللہ کے بارے میں تمہیں واضح بتا رہا ہوں، کوئی کسی بھول میں نہ مارا جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں میں غافل رہا، کوئی یہ نہ کہے، میں تمہیں واضح اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے کہ جینا ہی چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دو، دنیا کی حیثیت نہیں۔ دنیا کی پتہ ہے کتنی حیثیت ہے؟ ساری دنیا، دنیا کے خزانے، دنیا کے محلات، گاڑیاں، سونا چاندی پیسہ، سب کچھ، ان سب کی حیثیت پتہ ہے کتنی؟ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں، ابھی فرائض کی بات نہیں ہو رہی، فرائض کے تو درجے ہی بہت زیادہ نا،
جس بات کو اللہ نے فرض کر دیا کہ یہ کام چاہے تم مر رہے ہو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کا تو درجہ ہی بہت زیادہ ہے، تو چھوڑ دیں۔ میں نفل کی بات کر رہا ہوں، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کے تمام خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے دنیا کی اوقات، یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ اس لیے اللہ کے راہی بن جائیں، اپنے رب سے دوستی کریں۔ آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ آئے تو سب سے پہلے آپ اپنے رب سے بات کریں، مسجد میں آئیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں امی جان اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اہمہم امر شدید، نبی علیہ السلام جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا نا، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے بات کرتے۔ ہم بھاگتے ہیں باہر کی طرف، اپنے رب سے دوستی کیجیے، اپنے رب سے یاری لگائیں، اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دے کے جائیں کہ بیٹا آخرت کے راہی بن جائیں، تمہاری دنیا اللہ خود ہی سنوار دے گا۔ اپنی اولادوں کو خود کو بھی آخرت کا راہی بنا کے رکھیں۔ میں من اراد الآخرہ، اور اگلی بات وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کرے گے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطا به عمل لم یسرع به نسب، جس بندے کو اس کے اعمال نے اللہ کے ہاں پیچھے کر دیا، لم یسرع به نسب، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ تو چودھری صاحب ان کو آگے آنے دو، یہ تو فلاں برادری سے ہے، یہ تو سید ہیں، یہ تو رانا صاحب ہیں، ان کو آگے لے آؤ۔ نہیں، چاہے ابو جہل بھی سید تھا، ابو جہل سید برادری سے ہے، قریش ہے، لیکن بچ نہیں سکا۔ ابو لہب بھی سید تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ناکام و نامراد ہو جائے۔ اس لیے آپ کی برادری، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ قبیلہ آپ کو اللہ کے ہاں آگے نہیں کر سکتا اگر آپ کے اعمال نے پیچھے کر دیا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ آخری بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ بھی آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے پھر کوشش کرتا رہتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، میں وہو مؤمن، یہ بات لازمی ہے کہ بندہ مومن ہو، دل میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، مومن ہو اور آخرت کی کوشش کرنے والا ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، میں ایسے لوگ ان کی کوشش کی اللہ قدر کرے گا، اللہ مہمان نوازی کرے گا، میزبان اللہ ہوگا، اور یہ بھی اللہ کے مہمان بنیں گے۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین کھانے بنائے، ان کھانوں کا کیا ذائقہ ہوگا، ان کھانوں کی کیا لذت ہوگی، جہاں میزبان خود رب العالمین ہے اور مہمان رب کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان راہوں کا راہی بنا دے، ہم بھی آخرت کے متلاشی بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو اعلان ہے، ایک تو یہ گھڑی ملی ہے 3-4 دن سے، کسی بھی بھائی کی ہے تو وہ یہاں سے آ کے لے کے جا سکتا ہے، ادھر ہی پڑی ہوئی ہے 2-4 دن سے، جس بھائی کی ہو وہ لے جائے۔ دوسرا ایک
بڑا اہم اعلان اس موضوع کو اپنایا کیوں گیا ہے؟ دو بہت بڑے غم جو ہمیں پہنچے ہیں. ایک میرے استاد محترم مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمہ اللہ، ان کی وفات، ان کا دنیا سے جانا بہت بڑا صدمہ ہے ہمارے لیے، بلکہ تمام علماء کے لیے، کیونکہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک پورے معاشرے کی موت ہوتی ہے. جب عالم جاتا ہے تو ایک بہت بڑا معاشرہ خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. دوسرا ایک غم اس سے بھی بڑا ہے، وہ ہے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں سیلاب زدگان بیچارے، ان پہ بہت بڑی آفت آئی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. فرمایا اس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے. پوری عمارت ایک اینٹ نے نہیں اٹھائی ہوئی، ایک اینٹ کا کردار نہیں ہوتا، سب نے حصہ ڈالا ہوا ہے، سب مل کے ایک عمارت کو اٹھاتے ہیں. تو فرمایا اسی طرح مومن ہوتے ہیں. تو گویا کہ ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے. تو سیلاب زدگان کے لیے ہماری ایک اپنی کاوش ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. صرف آج کی بات نہیں ہے کہ ابھی تعاون کر دے بس بعد میں چھوڑ تو یہ بچھا دیا. تو کل پرسوں اس کے بعد پورا ہفتہ، مہینے بعد، جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے، آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے مال میں لازمی حصہ رکھیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے ہمیں جتنی کوشش کرے کم ہے. اور اگر اچھا تعاون ہو گیا تو ہم انشاءاللہ بذات خود جا کے دے کے آئیں. ساری بات ہے، 2-4 آدمی تو خود نہیں نہ جا سکتے. تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں خیر رکھی، ہم بذات خود جا کے ان کی مدد کر کے آئیں گے. اللہ ہمارا یہ صدقہ جاری قبول فرمائے. اللہ ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، اوپر عورتوں سے بھی گزارش ہے تو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس وقت منتظر ہیں. کتنے ایسے لوگ، ایک خاندان کے 22 افراد ایک خاندان کے بیچارے لوگ، کئیوں کے مل نہیں رہے. اتنے ایسے لوگ کہتے ہیں ہم نے بہنوں کے لیے جہیز کا سامان تیار کر رکھا تھا، سامان گھر میں پڑا تھا، سیلاب آیا سب کچھ بہا کے لے گئے. پھر ویسے کے ویسے ہو گئی، وہ جتنی محنت کی تھی وہ پھر زیرو پہ آ گئی. اس لیے ان کی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے انہیں مالی ضرورت ہے، ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. تو تمام بھائی، تمام بہنیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس بات میں لازمی تعاون کریں. اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جتنے بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں ان کا احساس رکھے تاکہ ہم اپنی خوشیوں میں، غمیوں میں ہم ان کو یاد رکھیں. پہلے خطبے کا خلاصہ بس 1-2 باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں. ہمیں ہر وقت آخرت کے متلاشی رہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک بدوی صحابی، دیہاتی آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آئے. آپ کسی جنگ کے موقع پہ جا رہے تھے تو جہاد کی تیاری کر رہے تھے. وہ بندہ آیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. نبی علیہ السلام گئے، اس کو ساتھ لے گئے. راستے میں کچھ چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کیے تو وہاں سے کچھ مال حاصل ہوا. نبی علیہ السلام نے وہ مال تقسیم کیا سب لوگوں میں. اس کو بھی حصہ دیا بلا کے. اس نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میں نے اس لیے نہیں کلمہ پڑھا، میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا. انی اسلمت لان انہر ہاہنا. اس نے ایسے اشارہ کیا ہاتھ لگا کے، مطلب میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ مجھے یہاں پہ تیر لگے، یہاں پہ مجھے تیر لگے اور میں اپنے رب کے لیے قربان ہو جاؤں. تو آگے گئے، جہاں پہ جا کے لڑنا تھا، جہاد کا میدان سجا، مسلمان لڑے، اللہ نے فتح دی. جنگ کے بعد صحابہ اکرام اس کو اٹھا کے لے کے آئے. اس کے یہیں پہ تیر لگا ہوا تھا اور وہ شہید ہو چکا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ، اس نے اللہ سے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ نے اپنے سارے وعدے اس پہ سچے کر دیے. اس لیے یہ ہوتی ہے آخرت کے راہ. دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں. دنیا آئی بھی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں بھی استعمال کریں، مناسب طریقے سے خرچ کریں. فکریں آپ کی آخرت کے لیے ہوں کہ میں نے اپنے اس وجود کو، یہی ہاتھ پاؤں ہوں گے، یہی چہرہ ہوگا، یہی وجود ہوگا،
یا اللہ کی جہنم میں جل رہا ہوگا یا اللہ کی جنت میں مزے کر رہا ہوگا۔ اب چننا ہم نے ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ مرضی آپ کی ہے، جس مرضی دنیا کے راہی بن جاؤ، چاہے اس دنیا کے لیے جی لو چاہے اس آخرت کے لیے جی لو۔ بہرحال یہ یاد رکھو کہ یہاں کے لیے جی بھی لو تو یہ مجھے 40-50 سال پتہ تو ایک دن کا بھی نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، پتہ تو آج کے دن کا مجھے اپنا نہیں پتہ آج میں نے زندہ بھی رہنا کہ نہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ زندہ رہے بھی تو کوئی 20-30 سال 40 سال زندہ رہ لو گے، اس کے بعد تو موت ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی وہ 1000 سال، کروڑ، ارب، خرب، اس سے بھی ٹریلین، کھربوں سالوں سے بھی زیادہ، کئی اس سے زیادہ، اس سے ہمیشہ زندگی ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کا راہی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔